مشرقی علاقوں میں بنگال میں گئے تو وہاں سیاہ جھنڈیوں سے استقبال ہوا۔ میں لاہور کی بات کرتا ہوں، جب لاہور میں آئے، لاہوری تو ہیں بڑے جذباتی، پورا لاہور امٹ آیا ان کے خلاف، اور آگے آگے جو لوگ قیادت کر رہے تھے اس جلوس کی، ان کے نام لیتا ہوں میں، آپ خود سمجھتے جائیں۔ مولانا عبد القادر قصوری، مولانا سید داود غزنوی، مولانا ظفر علی خان زمیندار کے ایڈیٹر، اور عبدالعزیز مال واڈا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ 4 شخص جلوس کے قائد ہیں، اور پورا لاہور ان کے پیچھے سیاہ جھنڈیاں لے کے جب وہ سائمن کمیشن آیا ان کے استقبال کے لیے اسٹیشن تک گئے اور خوب ان کو رگڑا جس طرح حق ہوتا ہے، لیکن نظم و نسق قائم رکھا ان بزرگوں نے کہ کوئی توڑ پھوڑ، کوئی خرابی نہیں کرنی، کیونکہ یہ اپنا ہی علاقہ، اپنا ہی ملک ہے، کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ مثالی انداز کا جلوس تھا، مورخین لکھتے ہیں۔ اس میں مولانا عبد القادر قصوری قصور کے تھے اور اہل حدیث مسلک کے حامل تھے۔ مولانا داود غزنوی معروف اہل حدیث عالم ہیں۔ عبدالعزیز مال واڈا ابھی میں نے جس کا ذکر کیا، یہ بھی اہل حدیث تھے۔ اور ظفر علی خان، اگرچہ یہ اہل حدیث تنظیموں میں نمایاں تو نہیں ہیں، لیکن تھے حقیقتاً اہل حدیث، سلفی فکر تھی ان کی، جمود نہیں تھا۔ جب عربستان میں کعبے توڑے گئے اور یہاں ہندوستان میں تحریک اٹھی، اس میں ان وہابیوں کا اس نے پورا ساتھ دیا تھا کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے، زمیندار اخبار کے ذریعے۔ بہرحال اگر یہ بھی کوئی خدمت بنتی ہے تحریک پاکستان کے مقدمات کی حیثیت میں تو آپ اسے بھی نوٹ کر لیں۔ 1927 سے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ مولانا غلام رسول مہر، ان کا رسالہ تھا انقلاب۔ 1930 سے پہلے انقلاب میں آج بھی مضمون موجود ہیں، آپ کوئی سکالر ہے وہ جا کے ان کو دیکھ سکتا ہے۔ مولانا غلام رسول مہر نے مضامین چھاپے اپنے رسالے میں، غالباً ماہانہ یا سہ نامہ رسالہ تھا، مجھے پورا ضبط نہیں ہے اس وقت۔ اس میں مضامین چھپے جن میں یہ بتایا گیا کہ اس پورے جھگڑا جو انگریز کے خلاف مسلمان اور ہندوؤں کا ہے، اس میں میری رائے یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی ریاست ہونی چاہیے، جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندوؤں کی ریاست ہونی چاہیے۔ پہلا تخیل جو مضامین میں آیا ہے وہ غلام رسول مہر کی طرف سے آیا۔ 1930 میں یہ مولانا غلام رسول مہر وہی ہیں جنہوں نے تحریک جہاد کے حوالے سے وقی کام کیا ہے۔ میں نے ان کی زیارت کی ہے الحمدللہ، میں ان سے ملا تھا ایک موقع پہ، پڑھتا تھا، میں لاہور گیا، مولانا عطا اللہ رحمہ اللہ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی بیٹھک میں ہم بیٹھے رہے کافی دیر تک۔ وہ بزرگ دونوں آپس میں بات کرتے رہے، میں نوجوان حیثیت میں تو میں ایک طرف بیٹھا رہا، بہرحال مجھے نہیں معلوم، یاد نہیں اب کیا کیا ان کی باتیں ہوئیں، پر عام طور پر ان کی باتیں کتابی سلسلے کی ہوتی تھی کہ فلاں کتاب چھاپی جائے، فلاں مضمون چھاپا جائے، فلاں کام کیا جائے، فلاں کام کیا، اس انداز کی باتیں ان کی ہوئیں۔ ان کا پورا نقشہ اس دونوں بزرگوں کا مجھے اب بھی ذہن کے اندر محفوظ ہے الحمدللہ۔ تقویت الایمان کو انہوں نے بہترین بنا کے چھاپا ہے، پوری ریسرچ کر کے چھاپا ہے، سلفی ذہن کے تھے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اجلاسوں میں مولانا غلام رسول مہر شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ان کے رسالہ انقلاب میں یہ تصور آیا تھا کہ ہندوستان کا ایک حل ہماری نظر میں یہ ہے کہ جہاں مسلم اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی حکومت بنے۔ کس طرح بنے؟ مستقل ریاست میں یا انتخاب کے ذریعے کہ وہاں صرف مسلمان منتخب ہو کے آئیں، اور جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندوؤں کے نمائندے بن جائیں۔ 1930 ہوا، الہ آباد میں ایک جلسہ ہوتا ہے، اس میں بڑے بڑے لیڈران اور بڑے بڑے زعماء ملت شرکت کرتے ہیں۔ ان زعماء میں ہمارے مولانا ابراہیم سیالکوٹی بھی موجود تھے، مولانا ابراہیم میر ابراہیم سیالکوٹی،
یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے گہرے دوست تھے، ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں۔ جس استاد سے فارسی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پڑھی تھی، اسی استاد سے مولانا ابراہیم سیالکوٹی نے فارسی پڑھی ہے۔ ایک ہی شہر کے ہیں دونوں، باذوق صاحب علم ہیں دونوں کی دوستی اور محبت ہے۔ الہ آباد میں اکٹھے گئے ہیں، وہاں الہ آباد میں خطبہ ان کا معروف ہے۔ پورے مطالعہ پاکستان کے جتنے ایڈیشن، جتنے انداز مختلف لوگوں نے لکھے، سب میں یہ تذکرہ موجود ہے علامہ اقبال کے حوالے سے۔ وہاں میر صاحب کا نام نہیں، نہ دوسرے بزرگوں کا نام ہے، کسی کا نہیں، صرف اس عظیم خطیب کا نام آیا ہے۔ لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے نا، اور تاریخ کی بعض کتابوں میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ مثلا اسی کاروان شوق میں ایک اسی دور کے حوالے سے کتاب لکھی گئی ہے، اس کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے کہ میر سیالکوٹی اور مولانا ابراہیم سیالکوٹی کی اپنی سوانح حیات لکھی گئی ہے، اس میں بھی یہ چیز تذکرہ موجود ہے کہ وہ اس خطبے میں شریک تھے، اس جلسے میں جس میں علامہ نے تصور پاکستان پیش کیا۔ اس کا مقصد یہ بنا، نظری طور پہ پہلے یہ رائے پیش کرنے والے وہ پورے ملک کے حوالے سے، پاکستان صرف کے حوالے سے نہیں۔ مولانا غلام رسول مہر کی سوچ ہے، اور سٹیج پہ سب سے پہلے اس چیز کو لانے والے علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال ملت کے لیے، مسلم قوم کے لیے ایک جذبہ اور تڑپ رکھتے تھے، بہت بڑا جذبہ تھا ان کا، بہت بڑی تڑپ تھی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 1930 میں انہوں نے ایک اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا۔ بہرحال ایک ذہن میں آیا کہ ہمیں ایک اسلامی ریاست الگ حاصل کرنی چاہیے۔ پہلے ابھی جناح صاحب کانگریس مل کے اس ہندوستان کے علاقے کو آزاد کرانا چاہ رہے ہیں، ابھی الگ نہیں ہوئے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ ہم مل کے ہی انگریز کو یہاں سے بھگا سکتے ہیں، اکیلے نہیں بھگا سکیں گے، الگ الگ اگر ہم ہو گئے۔ 1935 کے قریب نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی کہ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ اس نے 14 ایک اپنی رپورٹ ہے اس کی، اس رپورٹ میں اس کا یعنی قلوب لباب یہ ہے کہ پورے بر صغیر ہند میں ووٹ کی بنیاد پہ حکومتیں بنیں گی، انتخاب ہوگا اور جس پارٹی کی کثرت ہو جائے گی وہی حکومت بنائے گی۔ ظاہر ہے اس طریقے سے ہندو غالب آتے، کیونکہ مجموعی حیثیت میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں معاش پہ ہندو چھائے ہوئے تھے، مسلمان مقروض تھے، مسلمانوں کی تجارت پہ کوئی دسترس نہیں تھی۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، پورے انارکلی میں 5 دکانیں تھیں مسلمانوں کی، باقی سارا ہندوؤں کا انارکلی تھا۔ لاہور کی حقیقت ہے، میرے جلال پور کی حقیقت ہے، پورے بازار میں صرف 2 دکانیں تھیں۔ احمد پور شرقیہ میں شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں بھی 2 یا 3 دکانیں تھیں مسلمانوں کی، باقی ساری دکانیں ہندوؤں کی تھیں۔ پورے علاقے کے مسلمانوں کو انہوں نے قرضے میں جکڑا ہوا تھا۔ یہی پوزیشن پورے پنجاب کی تھی اور پورے سندھ کی تھی۔ ان حالات میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہندو کے مقابلے میں جیت سکتا تھا جب معاش پہ وہ چھائے ہوئے ہیں۔ چاہے تعدادی کثرت مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ اپنے سرمایہ کے بل بوتے پہ غالب آ جائیں گے، تو مسلم علاقوں میں بھی انہی کے نمائندے بنیں گے اور ہندوؤں کے علاقوں میں تو بننے انہی کے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ نہرو کا مقصد یہی تھا کہ غلبہ ہمارا ہو اس علاقے میں، کیونکہ اکثریت ہماری ہے۔ محمد علی جناح رحمہ اللہ اس بات کو بھانپ گئے کہ یہ مسلم قوم کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ انہوں نے اپنے 14 نکات پیش کیے، اس میں سراحت پیش کی کہ نہیں، جو مسلم علاقے ہیں ان میں مسلمان ہی نمائندے بنیں گے۔ بالآخر یہ نہرو رپورٹ اور قائد اعظم نکات، قائد اعظم میں انہیں سیاسی حوالے سے کہہ رہا ہوں، دینی حوالے سے نہیں کہہ رہا۔
اس وقت کی مسلم قیادت میں بڑے تھے، آگے تھے، اس لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ 1940 آ گیا، 1940 میں یہ پورے علاقے کے لوگ وہاں لاہور میں اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں اس وقت منارہ پاکستان بنا ہوا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، اس میں بڑے بڑے لیڈر آئے۔ علامہ اقبال فوت ہو چکے ہیں اس وقت۔ محمد علی جناح صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اس میں قرارداد مقاصد پیش کی گئی۔ میں علی الاختصار بات نپٹانا چاہ رہا ہوں۔ اس قرارداد کو پیش کرنے والے کون تھے؟ مولوی فضل حق بنگالی کے نام سے معروف ہیں، مؤید تھے ظفر علی خان، ذمہ دار کے ایڈیٹر۔ یہ دو شخص کون ہیں، اس کی ریسرچ کر لیں آپ۔ جس نے قرارداد مقاصد پاکستان پیش کی، مولوی فضل حق بنگالی، اور جس نے تائید کی ظفر علی خان، دونوں اہل حدیث فکر کے حامل ہیں، سیاسی طور پہ مسلم لیگ کے بہت بڑے نمائندے، اور آگے آنے والے نمائندوں میں سرکردہ زعیم اور سیاستدان۔ تو قرارداد مقاصد پاکستان پیش کی انہوں نے۔ اس اجلاس میں بھی میر سیالکوٹی کی سمان حیات میں